کہتی ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج نوری ہاسپٹل اسلام آباد میں بریسٹ کینسر ڈے یعنی کہ پنک ڈے کے حوالے سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس سیمینار کا مقصد خواتین میں بریسٹ کینسر کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام افراد میں، جس میں مرد بھی شامل ہیں، ہر قسم کے کینسر کے بارے میں بھی معلومات فراہم کی گئیں۔ نوری ہاسپٹل کے خوبصورت آڈیٹوریم میں یہ پروگرام منعقد ہوا، اور یہ آڈیٹوریم جس کی کیپیسٹی تقریباً 1000 کے قریب میرا خیال ہے فل بھرا ہوا تھا خواتین سے، اور نوری ہاسپٹل کی ماہر ڈاکٹرز نے ایک تفصیلی بریفنگ دی، اور انہوں نے بتایا کہ دنیا میں کینسر کی شرح 23% ہے، جبکہ پاکستان میں یہ شرح 31% ہے۔ لیکن یہ مرض قابل علاج ہے، اور اگر خواتین بر وقت تشخیص کروائیں اور پہلی دوسری سٹیج پہ آ جائیں تو 100% علاج ممکن ہوتا ہے اس کا۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 64,000 ہو چکی ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو افراد صحت یاب ہو جاتے ہیں وہ نارمل زندگی تو گزارتے ہیں، لیکن انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ فالو اپ چیک اپ کرواتے رہیں۔ تو وہ جو فالو اپ چیک اپ کے لیے لوگ آ رہے ہیں ان کی تعداد 64,000 ہو چکی ہے، یعنی وہ صحت مند اور صحت یاب افراد ہیں جو کینسر کے مرض میں مبتلا تھے، اور اب ان کا علاج ہو چکا ہے۔ لیکن جو ایک اور خوش کن بات انہوں نے بتائی ڈاکٹرز نے، نوری ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے، لیڈی ڈاکٹرز نے، ڈاکٹر سمینا تھیں، انہوں نے بتایا کہ اس ہاسپٹل میں آنکولوجی کی، ریڈیشنز کی بہترین سہولیات دستیاب ہیں، اور یہ پاکستان کا واحد ہاسپٹل ہے جو اس شعبے میں FCPS کرواتا ہے اور ورلڈ ریکگنائزڈ ہے، دنیا میں مانا جاتی ہے اس کی ڈگری۔ سیکنڈلی یہ کہ یہ بہت اکنامیکل ہاسپٹل ہے، یعنی پاکستان میں جو ایک نامور لیڈر شوکت خانم نے سرکاری زمین پر سرکاری پیسے سے چندہ لے کے اور لوگوں سے چندہ لے کے ہاسپٹل بنایا، وہاں جو علاج ہوتا ہے وہ بہت مہنگا ہے۔ یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں یہ آزما چکا ہوں، انتہائی مہنگا علاج ہے، سوائے ان چند بالکل ہی غریب لوگوں کے جو مستحق ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کسی کا مفت علاج کرتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن نوری ہاسپٹل اسلام آباد میں یہ علاج بہت سستا ہے، سستا ہی نہیں، دوسرا شوکت خانم کے برعکس یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ سٹیج 3 کے مریض کو اور بوڑھے مریض کو واپس بھیج دیتے ہیں تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے، داخل ہی نہیں کرتے، جبکہ نوری ہاسپٹل میں آخری سٹیج کے مریض کا علاج بھی ہوتا ہے، اور چاہے اس کی مریض کی عمر 100 سال ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرتے ہیں اور اس کا علاج کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور کم از کم ریلیف تو اس کو ضرور ملتا ہے۔ جو کینسر کے آخری سٹیج میں جو تکلیف ہوتی ہے اس سے اس کو نجات ملتی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ خواتین کو اپنا معائنہ خود بھی کرتے رہنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، کچھ مجھے محسوس نہیں ہوتا تھا، اور جب میں علاج کروا کے گھر جاتی تھی تو میں اللہ سے اس بات پہ شکر کرتی تھی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس کا علاج نکالا اور میری پہنچ میں رکھا۔ اگر آپ اللہ کی طرف مخاطب رہتی ہے، نہ آپ کو ڈپریشن ہوگا، نہ آپ کو کوئی تکلیف محسوس ہوگی، آپ کو یہ محسوس ہوگا آپ اس کی نگاہ میں ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کو کیا مشکل درپیش ہے، اور وہ اس کے لیے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ 1 to 1 اللہ سے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ خواتین کو اپنا معائنہ خود بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اگر انہیں اپنی بریسٹ میں کسی قسم کی چینج فیل ہو رہی ہے، یعنی اس کا سائز خامخواہی تبدیل ہو رہا ہے، یا اس نپل کا سائز چینج ہو رہا ہے، یا اس میں ٹیڑھا پن آ رہا ہے، یا اور کوئی اسٹفنس یا گلٹی وغیرہ محسوس ہو رہی ہے،
تو وہ اس کو اگنور نہ کریں، بلکہ فوراً کسی کینسر ہاسپٹل میں جا کے اس کی ابتدائی تشخیص کروائیں، اور اگر وہ ٹھیک ہے اور کینسر نہیں ہے تو ظاہر ڈاکٹر کوئی ایکسرسائز بتائیں گے یا کوئی اور میڈیسن دے دیں گے جس سے وہ ٹھیک ہو جائیں گی، اور اگر وہ کینسر کی شروعات ہے تو ابتدائی سٹیج میں وہ بالکل کیوریبل ہے اور وہ اس کا علاج ہو جائے گا۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ کینسر صرف بریسٹ میں نہیں ہوتا، سر سے لے کے پاؤں تک جسم کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے، اس لیے مرد حضرات بھی کینسر کے بارے میں اپنی علامات کو نظر انداز نہ کریں۔ ایسی کھانسی جو 6 ماہ سے جاری ہے اور عام ادویات سے ٹھیک نہیں ہو رہی، یا بغیر کسی وجہ کے وزن کم ہونا، یہ ایسی علامات ہیں جن کے بعد جو اگر ظاہر ہوں اور ٹھیک نہ ہو رہی ہوں تو پھر کینسر ہاسپٹل سے رجوع کر کے اس کا ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ سیمینار میں کینسر سروائیور خواتین کو بھی بلایا گیا تھا، جنہوں نے اپنا ایکسپیرینس بتایا اور یہ بتایا کہ وہ کیسے بیمار ہوئیں، کیسے انہوں نے اس بیماری سے حوصلے کے ساتھ جنگ لڑی اور اب وہ ایک نارمل زندگی گزار رہی ہیں۔ خاص طور پہ ایک خاتون کا یہ کہنا تھا کہ جب انہیں پتہ چلا کہ ان کو یہ بیماری ہوئی ہے تو پریشانی تو ظاہر ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اللہ میاں سے دعا کی کہ اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں اور میرے لیے آسانی عطا فرمانا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ دعا قبول ہوئی اور انہیں ایسی آسانی محسوس ہوئی، ایسی آسانی کہ بڑی آسانی کے ساتھ ان کو علاج ہوا، اور لوگ دیکھ کے حیران ہوتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ آپ کینسر پیشنٹ ہیں تو بالکل نارمل لگتی ہیں۔ تو بات صرف ہمت اور حوصلہ کرنے کی اور بر وقت علاج کروانے کی ہے۔ تو ناظرین، نوری ہاسپٹل اسلام آباد میں ہے، لاہور میں کینسر ہاسپٹل شوکت خانم کے علاوہ سرکاری سطح پہ بھی کینسر ہاسپٹل ہے، سرکاری ہسپتالوں میں بھی اس کا علاج ہوتا ہے۔ پشاور میں بھی اب کینسر ہاسپٹل بن گیا ہے، کراچی میں آغا خان ہاسپٹل ہے۔ جہاں بھی ہوں آپ، اور جب بھی آپ کو کوئی ایسی بیماری محسوس ہو یا علامات محسوس ہوں تو اس کا بر وقت اس کی تشخیص کروا کر اس کا علاج ہونا چاہیے۔ یہاں میں آپ کو ایک اور بات کہتا چلوں، یہ میں نے سیمینار میں بھی یہ سوال کیا تھا جب سوال جواب ہوئے تھے، اور یہ بڑی احتیاط کی بات ہے۔ میں نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کیا کہ میری وائف کو جب محسوس ہوا کہ کوئی سٹفنس ہے مسلز میں، ہم گئے پولی کلینک، وہاں ایک نارمل ڈاکٹر تھا، جو لیڈی ڈاکٹر تھی جو کینسر اسپیشلسٹ نہیں تھی۔ اس نے ٹیسٹ ریکمنڈ کیا اسلام آباد کی ایک معروف لیبارٹری IDC کے لیے۔ وہاں سے جب ٹیسٹ کروایا گیا تو انہوں نے رپورٹ میں کینسر پازیٹیو دیا، بریسٹ کینسر، لیکن وہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا علاج کسی کینسر ہاسپٹل سے کروانا چاہیے نارمل ڈاکٹر کے بجائے۔ ہم شوکت خانم گئے، انہوں نے جب وہاں اپنا ٹیسٹ کیا تو وہی جو علامات تھیں انہوں نے اس کو کینسر نیگیٹو کہا، اور کہا کہ یہ صرف مسل سٹفنس ہے، کینسر نہیں ہے۔ اور جب میں نے اسلام آباد والی رپورٹ دکھائی تو انہوں نے اس کو دوبارہ احتیاطاً ٹیسٹ کیا کہ یہ ایک رپورٹ آئی ہے بہرحال، اور یہ کیوں آئی ہے، اس کو دوبارہ ٹیسٹ کیا تو وہی رزلٹ تھا، یعنی کینسر نیگیٹو۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ مسل سٹفنس ایکسرسائز سے ٹھیک ہو جائے گی۔ اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ناظرین، اگر ایک پرائیویٹ لیبارٹری، خاص طور پہ یہ جو میرا خیال ہے درست ہے یا نہیں، پیسے لیتے ہیں اور کمپیوٹر جنریٹڈ رپورٹ آپ کو دے دیتے ہیں، صرف اس پر ریلائی کر کے کسی عام ڈاکٹر سے علاج شروع کروانے کے بجائے کسی اچھے مستند کینسر ہاسپٹل سے جا کر دوبارہ ٹیسٹ ضرور کروائیں، اس کے بعد اس کا علاج شروع کروائیں۔ ویسے تو میں نے جب یہ سوال کیا کہ ایسی صورت میں کیا ہوتا اگر میں کسی نارمل ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا، تو وہاں جو ڈاکٹر تھیں ان کا کہنا تھا کہ ایسے براہ راست علاج شروع نہیں ہوتا، پھر وہ جو ہے اس کی بائیوپسی ہوتی ہے اور بائیوپسی میں انہیں پتہ چل جاتا کہ کینسر ہے یا نہیں ہے۔ لیکن میرا خیال ہے، میری اس جواب سے تو تسلی اس لیے نہیں ہوئی کہ اگر پولی کلینک میں ایسی کوئی سہولیات ہوتی تو وہ IDC کے پاس کیوں بھیجتے، یا یہ جو پرائیویٹ لیبارٹریز نے اپنا کاروبار بنایا ہوا ہے، اس کاروبار کے حوالے سے میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا اس حوالے سے اس قسم کی کوئی چیز ان کے نوٹس میں ہے، اور کیا اس کے سد باب کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے۔ میرے اس سوال اور ایکسپیرینس کے شیئر کرنے پر پورا حال تالیوں سے گونج آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔
اور ایسا کیوں ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے نالج میں ابھی آیا, ہم اس پر بھی دیکھیں گے, غور کریں گے, لیکن وہاں سے اگر کوئی ٹیسٹ کرا کے ہمارے پاس آئے گا تو وہ اس کا دوبارہ ٹیسٹ ہم ضرور کرتے ہیں. مطلب ہم اپنا ٹیسٹ کرتے ہیں جیسے کہ شوکت خانم والوں نے بھی کیا, اور ایسا نہیں ہوتا کہ علاج شروع ہو جائے. لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا, اس پروگرام میں اپنا ایکسپیرینس میں نے اس لیے شیئر کیا, اور وہاں بھی یہ کویسچن کیا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو پرائیویٹ لیبارٹریز والے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جب کوئی رپورٹ دیتے ہیں تو ان کی سنگل رپورٹ پر ٹرسٹ کر کے علاج شروع کر دینا میرے نزدیک کسی بھی طرح سے ریکمینڈیبل نہیں ہے. بہرحال ایک خوبصورت تقریب تھی جس میں بعد میں ان بچوں کو اور ان مریضوں کو بھی لایا گیا جو جن کا وہاں علاج جاری تھا اور جو صحتیاب ہوئے. وہاں پر کام کرنے والے ڈاکٹرز کو انعامات دیے گئے, اور نرسز کو بھی ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انعامات دیے گئے. اس کے بعد ایک واک ہوئی اور پنک بیلون فضا میں چھوڑے گئے. ناظرین, ایک خوبصورت تقریب اور بہت انفارمیٹیو تقریب تھی. بریسٹ کینسر ایک ایسی بیماری ہے جو کسی بھی خاتون کو ہو سکتی ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر خاتون کو ہو. بہت کم ہے ابھی یہ ریشو, اور وہ اس لیے بھی کم ہو گئی ہے کہ خواتین میں بھی آگاہی آ گئی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اب خواتین بر وقت جیسے ہی کوئی چینج فیل کرتی ہیں تو اس کا چیک اپ کرواتی ہیں, اور اس کے علاج کی سہولیات اب پاکستان میں انتہائی معیاری سطح پر کینسر کے علاج کی سہولیات دستیاب ہو گئی ہیں. ایسا نہیں ہے 80 کی دہائی والا سین کہ جب صرف کینسر کی تشخیص ہونے پر بجلی ہی لگائی جاتی تھی تاکہ یہ مزید نہ بڑھے. بجلی لگنے کی تکلیف الگ ہوتی تھی اور خواتین اپنی جان سے گزر جاتی تھیں. تو جو سہولیات سائنس کی ترقی سے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے حاصل ہو گئی ہیں, ان سے ہمیں بھرپور استفادہ کرنا چاہیے, اور بریسٹ کینسر کی اس آگاہی کو آگے بھی بڑھانا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے راشد بیف کو روشن پاکستان نیوز سے. دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز چینل, لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ. کرو ہی کم چلا جانا یار, بس کرو یار, نہیں جانا انیس پیچھے آ جاؤ. اس میں چھوڑ دیں.